میں ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، عمومی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ان سے متعلق ہے، یہ آیت کریمہ ان سے متعلق ہے، یہ ابو جہل سے متعلق ہے، جیسے سورۃ العلق میں ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى۔ اہل علم نے اتفاق نقل کیا ہے کہ ینہا اس کو ضمیر وہ کس سے متعلق خبر ہے؟ وہ ابو جہل سے متعلق۔ عبدا اذا صلی، عبدا سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، متفق مسئلہ، اجماع ہے اس بات پر۔ میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں یہ بات نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی سبب نزول ہوتا ہے، سبب نزول کسی چیز سے متعلق آیت کریمہ ان سے متعلق نازل ہوئی، تو یہ اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے ان سے متعلق وہ خاص نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی ان سے متعلق وہ خاص نہیں ہے، یعنی اس سے جو مستفید ہونے کی بات ہے، اس سے جو اتعاظ واعظ لینے کی بات ہے، اس سے عبرت لینے کی بات ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الا ہے کہ کسی آیت کریمہ کا سبب نزول کسی کے لیے خاص ہے، اس کے لیے الگ سے دلیل ملتی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک اخبار کی حد تک، خبر کی حد تک اور معلومات کی حد تک کہ ہاں یہ اس وقت حادثہ ہوا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن وہ سبوں کے لیے ہے۔ نہیں، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں ان سے ہٹ کر کے ایک زائد چیز، کہ جب میں نے سورۃ العلق کی تفسیر کی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ جو ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى یہ ابو جہل سے متعلق نازل ہوئی، تو وہاں میں نے ٹھہرا کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ابو جہل یقیناً یعنی اس نے اللہ کے رسول کو بہت تکلیف دی، سب کچھ کیا۔ یہاں ہمیں اس پہلو سے بھی ابو جہل کا دراسہ کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابو جہل یعنی کس خاندان کا ہے، کس قبیلے کا ہے، اور جو ہے وہ معاشرتی زندگی میں اس کی کیا سطح تھی، کیا اس کا مرتبہ تھا معاشرتی زندگی میں، لوگوں پر اس کا کتنا اثر رہتا تھا، دلچسپیاں کیسی تھی اس کی زبان دانی کیسی تھی، اور ساتھ میں یعنی مالی اعتبار سے وہ کیسا تھا، کیوں کر وہ اتنا مؤثر بنا، وہ جو ہے اللہ کے رسول کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے لوگوں کو اپنے ہاتھ لیا اس نے، کیسے ابھار کے لے کے گیا وہ۔ یہ سمجھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں، اس دور میں آج 1441 سے رمضان کی 10 تاریخ چل رہی ہے، بلکہ مغرب کے بعد 11 رمضان شروع ہو چکے ہیں، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے ابو جہل کی زندگی کو اس طرح سے ہم پڑھیں گے تو ہمیں معاشرتی زندگی میں ایسے لوگ جو آج مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ہماری گلی میں کئی غیر مسلم رہتے ہیں، ہندوستان میں کروڑوں غیر مسلم ہیں، تو کیا وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، کیا سب کو سب اسلام سے دشمنی ہے، مسلمانوں سے دشمنی ہے، ہمارے وجود سے ہمارا وجود کھلتا ہے ان کو؟ نہیں، ہمارے گلے میں ہاتھ ڈال کے چلنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے شانہ بشانہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور مسلمان ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، یعنی بحیثیت ایک ملک کے باشندے کے طور پر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، یہ مقصود ہے۔ یعنی اس طرح کا والہانہ تعلق ہے کہ ہم ایک ملک کی سالمیت کے لیے مل کر کے رہیں گے، آپس میں دنگا نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کریں گے، مذہب کے نام پر لڑائی نہیں کریں گے، مذہبی جو مساجد ہیں یا ان کی جو عبادت خانے ہیں اس میں کسی طرح کا تصادم اور جھگڑا نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف آمنا سامنا مد مقابل نہیں ٹھہریں گے۔ اس جذبیت کے ساتھ یہاں کی غیر مسلم مین بھی ہیں، یہاں کے مسلمان بھی ہیں، لیکن چند ایک افراد، چاہے وہ میڈیا کی بات کریں، چاہے وہ سیاستدانوں کی بات کریں، چاہے وہ مذہبی پیشواؤں کی بات کریں، چند ایک افراد، گنتی کے چند لوگ ہیں جو اپنی تحریروں سے، اپنی باتوں سے، اپنی معلومات سے، اپنے اثر و رسوخ سے، اپنے مال سے لوگوں میں جو ہے یہ نفرت کا ذہن بناتے ہیں۔ تو یہ جو ابو جہل ہے وہ ایسے ایک دو تھے، ورنہ پورا مکہ ایسا نہیں تھا۔ اس کی زندہ دلیل اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا تو کتنے لوگوں نے قبول کیا، اور دھیرے دھیرے رفتار کیسے بڑھتی گئی، یا سب ایسے ہی تھے؟ نہیں، نیک اور صالح تھے، سابقین اولین کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کیسے پاک نفوس ہیں وہ سبھی صحابہ، لیکن میں خاص کر ان کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی تو جو اسی وقت کے تھے جب ابو جہل اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا گیا۔ تو آج ہندوستان میں اس طرح کے حالات کو جہاں مسلمان دنیا بھر میں جہاں رہتے ہیں، چاہے عالمی سطح میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے، مقامی سطح پر کچھ ایسے لوگ ہوں گے، تو النضر بن الحارث جو اس کی تعلق بتائی گئی یہ بات ہے، تو اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، غیبیات میں، اللہ کی صفات و افعال میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں، اللہ کے کلام سے متعلق بغیر علم کے جھگڑا کرتے ہیں۔ یعنی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو النضر بن الحارث جیسے ہوتے ہیں، یعنی النضر بن الحارث وہ ہے کر کے بول کے ہم آگے نہیں نکل سکتے۔ آج دیکھنا چاہیے کہ آج اس دور میں 1441 ہجری چل رہا ہے، 220 چل رہا ہے یہ، تو دنیا بھر میں یہ اپنی مقامی سطح پر، اپنے ملک میں اس سطح کے لوگ کون ہیں، اس معیار کے لوگ کون ہیں جو مسلمانوں کے خلاف یعنی
علم کے نام پر آتے ہیں، مال کے نام پر نہیں، علم کے نام پر. دیکھو آیت کریمہ میں ایسا لکھا ہے، حدیث مبارکہ میں ایسا لکھا ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کے حصے میں ایسا اور ایسا ہے نا، یعنی گویا کہ علمی گفتگو کرنے کے نام پر آتے ہیں. ایسے آج دیکھیں گے یوٹیوب پر ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جو آپ کو جہالت کی بنیاد پر گفتگو کرنے والے بہت ہیں، لیکن خالص علم کے نام پر کہ بھئی ہم معلومات رکھتے ہیں، ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے، ہم نے بھی محمد کی سیرت پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم علم کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں. کوئی سامنا کرنے والا کوئی ہے کیا مسلمان جواب دینے والا؟ تو یہ النضر بن الحارث ان کا سرغنہ ہے، یہ ان کا سرخیل ہے، یہ ان کا اولین جو ہے شخص ہے وہ، اگر 1400 سال تاریخ کی بات کرتے ہیں النضر بن حارث کی اگر بات کریں. آپ دیکھیے یعنی النضر بن حارث وہ انسان ہے جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ جو آیت کریمہ ہے نا سورۃ الانفال کی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، یعنی اللہ کا کلام تو ہم نے سن لیا ہے، چاہے تو ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں. اتنی بڑی بات کہی تھی اس نے النضر بن حارث نے، یعنی اوقات کیا تھی اس کی کہنے کی، سبحان اللہ. لیکن یہ ادعا، یہ دیوانگی، یہ جنون آیا کہاں سے اس کا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے محمد ابن اسحاق جو صاحب المغازی ہیں ان کے حوالے سے لکھا ہے. صاحب المغازی یعنی المغازی ان کی میرے پاس نہیں ہے، تو اسی حوالے سے انہوں نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے النضر بن الحارث جو اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے، آپ سب کو نبی بنائے جانے سے پہلے یہ گیا تھا ملک شام نے، فارس گیا تھا، ایران گیا تھا یہ شخص، ایران. وہاں کے عمرا، وہاں کے بادشاہ رستم، اسفندیار، اس دور کے جو وہاں بادشاہ تھے اور وہاں کا جو تہذیب، وہاں کی جو کلچر، جو وہاں کا جو کلچر تھا، وہاں کی جو فضا اور جو مذہبی جو رنگ تھا وہاں پر، اس سے اس نے کافی استفادہ کیا اس شخص نے. یعنی علمی اعتبار سے اس شخص نے تجربہ کیا، لوگوں کو پڑھا اور جو دینی مذہبی اعتبار سے مطالعہ کیا وغیرہ. جب اسے مکے کو آیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، تو پھر یہ اللہ کے رسول کی مجلسوں میں بیٹھتا، سنتا اللہ کے رسول کی باتوں کو. جیسے اللہ کے رسول وہاں سے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتا کہ بھائی ان کی جیسی باتیں تو میں بھی بتا سکتا ہوں، اور کچھ باتیں بتاتا وہ یہاں وہاں کے قصے ایسی ویسی باتیں، اور کہتا کہ باللہ ایہما احسن قصصا، اب بتاؤ کہ جو ہے انا و محمد، میں اچھا قصہ سناتا ہوں کہ محمد اچھے قصے سناتے ہیں، بتاؤ کون زیادہ اچھا سناتے ہیں. یعنی دیکھ رہے ہیں آپ علم کا نشہ کیسا تھا اس کو. ایسے لوگ ہیں آج بھی جو مذہبی طور پر علم کے نام پر آتے ہیں، تو ان لوگوں کا دراسہ کرنے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو مطلب احاطہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو ان کے انداز میں سمجھایا جا سکے. آپ دیکھیے یعنی قرآن مجید کی وہ آیت، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابن ہشام کی جو سیرت ہے نا، سیرہ نبویہ ابن ہشام رحمہ اللہ کے، عبد الملک ابن عمیر کی، عبد الملک ابن ہشام کی 217 ہجری سے وفات ہے ان کا. انہوں نے النضر بن الحارث سے متعلق لکھا کہ جب یہ مکے کو آیا تو شروع میں تو اللہ کے رسول کا یہ مطلب یہ کر رہا تھا، آپ کے خلاف کھڑا ہوا تھا کہ میں بھی کچھ جانتا ہوں، میرے پاس بھی معلومات ہیں، میں بھی تجربہ کار ہوں. لیکن دھیرے دھیرے جب اس نے اللہ کے رسول کی باتیں سنی وغیرہ تو یہ اندرونی طور پر بہت متاثر ہو گیا اللہ کے رسول کی باتوں سے. جب قریش مکہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ساحر ہیں، مجنون ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، تو یہی تھا جو کھڑا ہوتا اور لوگوں کے سامنے کہتا کہ یا معشر قریش، یعنی قریش کو خطاب کر کے کہتا کہ تم ان کو جو ہے جادوگر کہتے ہو، تم ان کو جو ہے مطلب کاہن کہتے ہو، شاعر کہتے ہو، کہ شعراء کو تم نے دیکھا نہیں، کیا تم نے جادوگروں کو دیکھا نہیں، یا تم نے مجنون لوگوں کو دیکھا نہیں، تم نے کاہنوں کو دیکھا نہیں. ان کی حالتیں ویسی ہی ہیں اپنے اعتبار سے جو محمد میں آپ دیکھتے ہیں، بالکل بھی نہیں. کہا کہ واللہ لقد نزل فیکم امر عظیم، تمہارے درمیان ایک بڑی بات آئی ہے، بڑی بات، یعنی ایک عظیم کلام اترا ہے تمہارے تعلق سے، یہ معمولی انسان نہیں ہے. اتنا تاثر لیا تھا اس نے، لیکن دھیرے دھیرے پھر اس نے اللہ کے رسول کے خلاف ہو گیا. ہوا یہ کہ اس کے اندر جو ہے علم لینا، پڑھنا، کرنا اور علمی اعتبار سے لوگوں کے درمیان مقام حاصل کرنے کا بہت جذبہ تھا اس کے اندر. تو قریش مکہ نے اس کو بھام کر کے ابو جہل وغیرہ نے اس شخص کو اور عقبہ بن ابی معیط، ان دونوں لوگوں کو جو ہے یہ ابن اسحاق رحمہ اللہ کے المغازی میں ہے، جو ابن کثیر نے نقل کیا ہے، میں نے براہ راست نہیں پڑھا، البتہ میں نے السیرہ نبویہ جو ابن ہشام کی ہے اس میں اس قصے کو میں نے پڑھا الحمدللہ، وہ میرے پاس موجود ہے السیرہ نبویہ ابن ہشام کی. تو ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط اور اس کو، ان دونوں کو جو ہے مطلب مدینہ بھیجا، یثرب، اس وقت یثرب تھا، کہ جائیں جا کر کے یہود سے پڑھ کر کے آئیں کہ یہ آسمانی طور پر وحی نازل ہوتی ہے، ان پر جو ایسی باتیں کرتے ہیں، میں کیا اعتراض کروں، کیا سوالات کروں. تو پھر وہاں سے گویا کہ پڑھ کر کے آیا، آ کر کے اللہ کے رسول کے خلاف ایک محاذ قائم کیا.
آپ वसल्लम के हमेशा मद्दे मुकाबिल रहा। इल्म के नाम पर ये सवालात करने लगा कि ये कैसे, वो कैसे, ऐसा है ना, अल्लाह के रसूल वही की रोशनी में कोई बताते तो फिर एक एतराज करना, सवाल करना। आप देखिए कुरान मजीद में सूरह आप मारिज उठा लीजिए, सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़ि, आप देखेंगे सबब नुज़ूल कौन, अन्नज़र इब्न हारिस। आप देखो वक़ालू रब्बना अज्जिल लना क़ित्तना क़ब्ल यौमिल हिसाब, सूरह साद में इससे मुराद कौन है, देखेंगे यही शख्स है। सूरह अनफाल की आयत करीमा मैंने पढ़ी, कहा कि यही शख्स है। सूरह कहफ का आगाज उठा लीजिए आप, किसके बारे में, कहा कि अन्नज़र इब्न हारिस। तो अन्नज़र इब्न हारिस से मुताल्लिक जहां भी आयात जो उसके ताल्लुक से नाजिल हुए हैं, अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह कहते हैं कि कुरान मजीद में तकरीबन लक़द अंज़लल्लाहु फ़ीही बिज़अ अशरा आया, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 10 से ज्यादा आयतें इसके हक़ में नाजिल की हैं। तो गौर तलब बात यह है कि वो आयतें जो इसके हक़ में नाजिल हुई उठा के देखिए, सबका ताल्लुक इसी से कि बगैर इल्म, शरीयत का इल्म नहीं है, गैबियात का इल्म नहीं है, यहां वहां से कुछ पढ़ करके एतराज करने के नाम पर जो ऐसे आते हैं, ऐसे लोगों से मुताल्लिक नज़र इब्न हारिस को अगर पढ़ेंगे तो मुआशरे में ऐसे लोग हैं, गैर मुस्लिमीन में, ईसाइयों में भी, यहूदियों में कम, ईसाइयों में ज्यादा, और जो है हमारे हिंदुस्तान में जो है गैर मुस्लिमीन में ऐसे हिंदुओं में बहुत हैं जो मतलब इल्म के इस नशे के साथ आते हैं कि जो है मतलब कुरान की आयत में ऐसा लिखा है, वहां ऐसा ऐसा लिखा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप नज़र इब्न हारिस से मुताल्लिक़ात जो आयत जो उस पर नाजिल हुई हैं वो वहां का दिरासा करेंगे तो फिर ये तारे अनकबूत का जो घर होता है ना, फूंक से उड़ जाएगा, इतना हल्का फुल्का है। बहरहाल बदर के मौके पर ये पकड़ा गया और इसको बांध करके कत्ल किया गया, इसको नज़र इब्न हारिस को। अच्छा, मुझे ये बातें इसीलिए बतानी पड़ी ताकि हम इसको ये इनके बारे में नाजिल हुई, वो उनके बारे में नाजिल हुई, सिर्फ नाम पढ़ के निकल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उस शख्स का अगर दिरासा करते हैं तो मुआशरती जिंदगी में जिस दौर में मैं और आप जी रहे हैं, ऐसे दौर में ऐसे कौन लोग हैं, उनको अगर हम पढ़ेंगे तो आप उनकी जिंदगी का गोया के इहाता कर ले रहे हैं, उनकी सोच का इहाता कर रहे हैं, उनके इल्म का इहाता कर रहे हैं। फिर बिइज़्निल्लाहि तआला आप अच्छे अंदाज में इस्लाम की दावत दे सकते हैं, कुरानी आयात को समझ सकते हैं।